بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری کہانی میں بادشاہ کی موت واقع ہو چکی ہے اور سپہ سالار کہرمان نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ آج کہانی کا آخری حصہ ہے جس میں ہمارا ٹاپک تم نہیں مرو گے ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ وہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ کہرمان فرعون بن کر مصر کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے راتوں رات اخناتون اور ملکہ نفریتی کی لاشوں کو ایک بہت قدیم بادشاہ کے احرام میں دفن کرا دیا۔ اگلے روز عنبر سو کر اٹھا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج اسے اپنی والدہ ملکہ کے ساتھ مل کر بہت سی اہم باتوں پر گفتگو کرنی تھی۔ محل میں آتے ہی اسے ایک اندھوناک خبر ملی کہ کہرمان نے سازش کر کے اس کے چچا فرعون اور والدہ ملکہ کو ہلاک کر کے مصر کے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر عنبر کے لیے انتہائی افسوسناک اور حیران کن تھی۔ وہ خبر سن کر بت بنا رہ گیا، مگر سانپ نکل چکا تھا، تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ وہ سوائے خاموش رہ کر اپنی والدہ ملکہ اور چچا کا سوگ منانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کھلے بندوں کہرمان کے آگے غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہرمان نے فوج، پجاریوں اور سارے اہل دربار کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ چند ایک درباری جو مقتول فرعون کے حامیوں میں سے تھے وہ بھی کہرمان کے آگے خاموش ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے محافظوں کو رات ہی رات میں بڑی بے دردی سے قتل کروا دیا تھا۔ عنبر کے نزدیک اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ کہرمان کو فرعون مصر بننے پر مبارکباد دے اور خاموش رہ کر مناسب وقت کا انتظار کرے۔ اسے اپنی والدہ کے قتل کا بے حد دکھ تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور وہ کہرمان سے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ مجبور اور بے بس تھا۔ اس نے اپنے شدید غم کو دل کے اندر ہی دفن کر دیا اور کہرمان کو مبارکباد دینے اس کے خاص محل میں آ گیا۔ کہرمان سونے کے میز پر شاہی تاج ایک تخت میں رکھے اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کسی کی قدموں کی چاپ سنی تو جھٹ تلوار نکال کر پلٹا، مگر اپنے سامنے عنبر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ابھی تلوار کے ایک ہی وار سے عنبر کا سر قلم کر دے، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ عنبر ملکہ مصر کا بیٹا ہی ہے، وہ مصر کا شہزادہ ہے اور فرعون کے تخت کا جائز وارث ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی تخت کے لیے اس کے خلاف کوئی سازش کھڑی کر دے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر تلوار میان میں کر لی کہ کہرمان کی طاقت کے آگے عنبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سے عنبر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عنبر نے بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہرمان کا ہاتھ تھام کر دبایا اور کہا، مصر کا تخت مبارک ہو دوست، مجھے امید ہے کہ تم رعایا کے لیے ایک نیک دل اور ہمدرد بادشاہ ثابت ہوگے۔ لوگوں کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اخناتون نے عوام کے مذہب کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی جس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کہرمان کو اچھی طرح احساس تھا کہ عنبر جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل میں اسے کہرمان کے فرعون بننے کی کوئی خوشی نہیں، بلکہ سخت رنج ہے کہ اس نے اس کی والدہ ملکہ کو ہلاک کر کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، مگر اس نے عنبر پر اپنے دل کی بات ظاہر نہ کی اور کہکہا لگا کر سینہ تان کر بولا، عنبر، میں اپنے زور بازو سے مصر کے تخت پر قبضہ کیا ہے۔ اخناتون نے لوگوں کے مذہب کے خلاف جو سنگین جرم کیا تھا اس کی سزا اسے مل کر رہی۔ میں نے عوام کے پرانے مذہب کو پھر سے بحال کر دیا ہے۔ اب بندروں اور گھروں میں اور شاہی عبادت گاہ میں پرانے بتوں کی پوجا ہوگی۔ لوگ مجھ سے خوش ہیں اور میں بہت جلد اپنا جشن تاجپوشی مناؤں گا۔ عنبر کے دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ جشن تاجپوشی کا سن کر اسے صدمہ ہوا، اس لیے کہ یہ تاج و تخت اس کا حق تھا۔ جس تاج کو کہرمان نے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا وہ تاج عنبر کی ملکیت تھا، مگر تقدیر نے عنبر کے خلاف اور کہرمان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ مگر عنبر کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک روز حق و انصاف کا فیصلہ ضرور ہوگا، کیونکہ رب عظیم کے ہاں دیر ضرور ہو جاتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ اس نے خوشی کے انداز میں کہا، میں بڑی بےتابی سے جشن تاجپوشی کے دن کا انتظار کروں گا۔ کہرمان، تم میرے پرانے دوست ہو، جتنی خوشی مجھے ہوگی اور بھلا کسے ہو سکتی ہے، کیوں نہیں، میں تمہیں بے شمار خوشیوں کے موقع دوں گا۔ میں اتنی فتوحات حاصل کروں گا کہ تمہیں میرے لیے قدم قدم پر خوشی منانی ہوگی، اور میرے لیے تمہیں خوشی مناتے دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ عنبر اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ کہرمان اس پر چوٹ کر رہا ہے۔
اسے حسد کی آگ میں جلانا چاہتا ہے۔ اس کے دل کو اندر ہی اندر کچوکے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ صبر سے کام لینے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کہرمان نے امبر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوست، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، دربار میں تمہارا عہدہ برقرار رہے گا۔ شکریہ کہرمان، مجھے تم سے اسی انصاف کی امید تھی۔ اچانک کہرمان نے تیز لہجے میں کہا، یہ انصاف نہیں امبر، بلکہ میری دوست نوازی ہے۔ انصاف کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اگر میں تمہارے بارے میں انصاف کا تقاضا پورا کرتا تو شاید تمہیں خوشی نہ ہوتی، مگر میں نے دوستی سے کام لیا اور تمہارے عہدے کو برقرار رکھا ہے۔ امبر نے بڑی موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے کہا، میں حضور کا اس کے لیے بھی دل سے شکر گزار ہوں۔ اتنے میں بڑا پجاری اور وزیر دربار اندر داخل ہوئے۔ وزیر دربار نے آتے ہی کہا، مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے عزت پناہ۔ کہرمان نے امبر کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ امبر نے جھک کر سلام کیا اور شاہی ایوان سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر وہ سیدھا دربار خاص کی طرف آ گیا۔ اس نے ہر کسی سے باتوں ہی باتوں میں بڑے طریقے سے معلوم کرنے کی سرتوڑ کوشش کی کہ نئے فرعون نے پرانے فرعون اخناتون اور اس کی ملکہ نفریتی کی لاشوں کو کہاں دفن کیا ہے، مگر کوئی شخص بھی اسے کچھ نہ بتا سکا۔ اصل میں کسی کو علم ہی نہ تھا کہ اخناتون اور اس کی ملکہ کو ہلاک کرنے کے بعد کہاں دفن کیا گیا ہے۔ امبر شاہی محل سے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا اور بظاہر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ درویش اناتول کے پاس جانا چاہتا تھا، اس خیال سے کہ فرعون کا رساں اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ اس نے اپنی حویلی کو جانے والا راستہ اختیار کیا۔ ایک جگہ کھجوروں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تو اس نے گھوڑا درویش اناتول کے جھونپڑے کی طرف ڈال دیا۔ دریا نیل کے کنارے کنارے سر پر گھوڑا دوڑاتے وہ بہت جلد درویش اناتول کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ اس وقت درویش اپنی جھونپڑی سے باہر انار کی درختوں کی چھاؤں میں بوریے پر بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ امبر گھوڑا ایک طرف کھڑا کر کے ریت پر بیٹھ گیا اور اناتول کی عبادت کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اناتول نے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد امبر کو دیکھا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ امبر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ درویش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے ایک بات معلوم ہے امبر بیٹے، تم مجھے کچھ نہ بتاؤ۔ مجھے تمہارے چچا اور تمہاری والدہ ملکہ کی موت کا بے حد صدمہ ہوا ہے۔ تمہارے دوست کہرمان نے ان دونوں کو ہلاک کر کے ایک سنگین جرم کیا ہے، ایک ہولناک ظلم کیا ہے۔ اس نے اپنی تباہی کو آواز دی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک تخت پر نہ بیٹھے گا۔ ظالم کو آخر اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ رب عظیم کا قانون سچا ہے، وہ ظلم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ امبر نے کہا، میرے آقا، میرے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی والدہ اور چچا کی قبروں کا بھی کچھ علم نہیں ہے۔ کہرمان نے اس خیال سے کہ لوگ ان کی پوجا شروع نہ کر دیں، قتل کرنے کے بعد دونوں کی لاشوں کو کسی خفیہ جگہ دفن کر دیا ہے۔ خدا جانے اس نے انہیں دفن کیا ہے یا دریا میں بہا دیا ہے۔ درویش نے سر ہلا کر کہا، بادشاہ اور ملکہ کی روحیں کہرمان سے اس ظلم کا ضرور بدلہ لیں گی۔ امبر کہنے لگا، ان کے بدلہ لینے سے پہلے میں کہرمان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے پر کٹے ہوئے ہیں، ابھی میں مجبور ہوں، ابھی میں اکیلا اور بے یار و مددگار ہوں، مگر بہت جلد رب عظیم کی مہربانی سے میرے ساتھ پوری فوج اور پورا دربار ہوگا اور میں کہرمان کی گردن اڑا کر اسے اپنا جائز حق میں اس کا تاج و تخت چھین لوں گا۔ رب عظیم نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا امبر۔ فی الحال تمہیں صبر اور حکمت عملی سے کام لینا ہوگا اور مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ امبر نے سر جھکا لیا اور پلکوں پر آنسو بھر کر بولا، اے بزرگ ہستی، مجھے یہ بتائیے کہ میری والدہ ملکہ کی قبر کہاں ہے؟ درویش اناتول نے یہ سوال سن کر آنکھیں بند کر لیں اور ریت پر دو زانو ہو کر مراقبے میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر مراقبہ کرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، امبر، تمہاری والدہ ملکہ اور چچا کی قبریں میں تمہارے پردادا کے پردادا فرعون کے اہرام کے کھنڈروں میں دیکھ رہا ہوں۔ تم وہاں جا کر ان کی قبروں پر دعا پڑھ سکتے ہو۔ یہ کھنڈر شہر کے شمال مشرق میں ہیں۔ شکریہ درویش خدامست، میں ابھی دعا پڑھنے جا رہا ہوں۔ درویش اناتول سے اجازت لے کر امبر گھوڑے پر سوار ہوا اور قدیم اہرام کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ وہاں پہنچ گیا۔ اہرام کے یہ کھنڈر ویران اور اجاڑ پڑے تھے۔ گھوڑے کو باہر باندھ کر وہ اہرام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف ٹھنڈا اور مرطوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے مشعل جلا کر ہاتھوں میں تھام لی۔
اچانک ایک طرف سے ایک جانور اڑ کر اس کے سر پر پڑپڑاتا ہوا باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک آواز آئی، اے شہزادے، کیا تو اپنی والدہ ملکہ کی قبر کی تلاش میں آیا ہے؟ امبر کو یوں لگا جیسے یہ آواز اس کے پردادا کی روح کی ہو۔ اس نے کہا، ہاں اے مقدس آواز، رب عظیم تجھے اپنی رحمت سے نوازے، میری رہنمائی کر اور بتا کہ میری والدہ کی قبر کہاں ہے۔ آواز پھر سنائی دی، اس کے لیے تجھے میری ایک شرط ماننی ہوگی، اگر تم نے میری شرط تسلیم کر لی تو میں تجھے تمہاری والدہ ملکہ کی قبر تک پہنچا دوں گا، لیکن اگر تم نے میری شرط نہ مانی تو تم ساری زندگی ان غاروں میں بھٹکتے رہو گے اور تمہیں اپنی ماں کی قبر کا پتہ نہ چل سکے گا۔ امبر نے جلدی سے کہا، مجھے اپنی شرط بتاؤ، میں اسے تسلیم کروں گا۔ آواز نے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہوگا کہ اے رب زیوس، مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے، مجھ پر موت حرام کر دے۔ امبر ذرا ہچکچایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز نے غصے میں کہا، تو پھر ان غاروں میں ساری عمر بھٹکتا پھر میں جا رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہ کرنا، میں تیار ہوں۔ اور امبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے رب زیوس، مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے، مجھ پر موت حرام کر دے۔ فضا میں ایک شیطانی قہقہہ بلند ہوا اور غار کی دیواریں گونج اٹھیں۔ نیچے دیکھو، تمہاری والدہ کی قبر تمہارے سامنے ہے۔ امبر نے جھک کر دیکھا، ایک گھڑے میں 2 قبریں بنی ہوئی تھیں، ایک قبر پر اس کی والدہ کا نام اور دوسری پر اس کے چچا فرعون اخناتون کا نام کندہ تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں قبروں پر دعا مانگی۔ وہ غار سے باہر نکلنے سے پہلے آواز کو مخاطب کر کے بولا، اے آواز، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے ہمیشہ کی زندگی کیوں دلوائی ہے؟ ایک بار پھر شیطانی قہقہہ گونجا اور جواب ملا، اس لیے کہ میں ہمیشہ کے جہنمی عذاب سے چھٹکارا پا سکوں۔ سنو، اب تمہیں رات کے پچھلے پہر دریا پر پہنچنا ہوگا، وہاں ایک جہاز تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا، یہ ہمیشہ کی زندگی کا جہاز ہوگا، تم اس پر سوار ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنی شرط اور قسم کے مطابق ایسا نہ کیا تو تمہاری والدہ کی روح قیامت تک سخت عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ امبر نے فوراً کہا، میں ضرور پہنچ جاؤں گا، رب عظیم میری والدہ ملکہ کی روح کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ رب عظیم کے نام پر ایک بار پھر ایسا شیطانی قہقہہ گونجا جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی سے پتھروں کے ساتھ نیچے لڑک رہا ہو۔ اس کے بعد آواز غائب ہو گئی۔ امبر غار سے باہر نکل آیا، اس کی مشعل بجھ کر اندر ہی اندر کہیں گر چکی تھی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سیدھا اپنی حویلی میں آ گیا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے اور اسے کبھی بھی موت نہ آئے۔ اس چیز کو آزمانے کے لیے اس نے خنجر لے کر اپنے بازو پر ایک خراش ڈالی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بازو کی کھال کٹ گئی، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہ نکلا۔ اس کے ساتھ ہی زخم اپنے آپ مل گیا۔ وہ ابھی غور کر ہی رہا تھا کہ اسے باہر گھوڑوں کے رکنے اور حویلی کے اندر قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ ایک دم کھلا اور 2 سپاہی تلواریں سونتے اس کی طرف بڑھے۔ ہم فرعون مصر کے نام پر تجھے گرفتار کرتے ہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ امبر پہلے تو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو مر نہیں سکتا، کیوں نہ مقابلہ ہی کرے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے بھی تلوار نکال لی۔ دونوں سپاہی اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ بڑا زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ امبر اگر تلوار بازی میں ماہر تھا تو وہ سپاہی بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ 1 کا 2 سے مقابلہ تھا، کبھی امبر کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے دیوار تک لے جاتے۔ آخر ایک کامیاب راؤنڈ کھیل کر امبر نے ایک زوردار وار کر کے ایک سپاہی کی گردن اڑا دی۔ دوسرا سپاہی اپنے ساتھی کی موت سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار امبر کی گردن پر کیا۔ تلوار سیدھی امبر کی گردن سے ٹکرائی، مگر گردن کٹنے کی بجائے تلوار جھنجھنا کر اچٹ گئی، جیسے کسی لوہے کی ڈال سے ٹکرائی ہو۔ چھن کی آواز پیدا ہوئی اور گردن کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ سپاہی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ایسا شدید اور بھرپور وار کیا تھا کہ اگر پتھر پر کیا جاتا تو اس کے بھی ٹکڑے اڑ جاتے، مگر امبر کی گردن پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہ آئی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ امبر نے اس کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تلوار اس کے دل میں اتار دی۔ ایک چیخ کے ساتھ سپاہی مردہ ہو کر گر پڑا۔ امبر نے تلوار نیام میں کی، اپنی حویلی کو ایک نظر دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کی طرف دوڑا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فرعون کی فوج اس کی تلاش میں نہ آ رہی ہو۔ اگرچہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی اسے ڈر تھا کہ زمین کے اندر دفن ہونے سے کہیں اس کا سانس نہ رک جائے اور دم گھٹنے سے نہ مر جائے۔
اسے کیا خبر تھی کہ وہ زمین میں دفن ہونے کے بعد بھی ہزاروں سال تک بغیر سانس لیے اور کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ وہ دریا نیل کے کنارے پہنچا تو دریا کنارے ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز لنگر انداز تھا۔ جہاز پر روشنی ہو رہی تھی اور ملاحوں کے گیت گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کو آواز دے کر جہاز سے ایک چھوٹی سی کشتی اتر کر اس کے پاس آئی اور ایک اٹھیڑ عمر جہازی نے کہا، تشریف لائیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عنبر چپ چاپ کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی اسے لے کر بادبانی جہاز کے ساتھ لگ گئی۔ ایک سیڑھی کے ذریعے عنبر جہاز کے اوپر آ گیا۔ وہاں جہازی گیت گاتے ہوئے اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ عنبر کو سوار ہوتا دیکھ کر جہاز کے کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھوا دیا اور جہاز نے پچھلے پہر کی ہوا میں دریا میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ رات بھر اور اگلے دن سفر کرنے کے بعد جہاز کھلے سمندر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران میں جہاز پر کسی نے بھی عنبر سے کوئی بات نہ کی تھی۔ سارے جہازی اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ عنبر جس کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ اس کی طرف دیکھ کر خاموشی سے مسکراتا اور بغیر جواب دیے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا۔ رات ہو گئی۔ اس رات سمندر میں طوفان آ گیا۔ صبح طوفان تھم گیا۔ بادلوں میں سے سورج نکلا تو عنبر اپنے لکڑی کے کیبن سے نکل کر عرصے پر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں ایک بھی جہازی نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر کپتان کے کمرے میں گیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا، جہاز کے چپو اپنے آپ چل رہے تھے۔ ملاحوں کے گیت گانے کی آوازیں آ رہی تھی مگر ایک ملاح بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سارے جہاز میں گھوم گیا، سارے کا سارا جہاز خالی تھا۔ پھر ملاحوں کے گیت کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ چپو اپنے آپ چلتے رہے۔ جہاز کسی نامعلوم منزل کی طرف سمندروں کی لہروں پر بہتا رہا۔ عنبر اس خالی اور ویران جہاز پر شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا رہ گیا۔ کیا وہ موت سے زندگی طرف جا رہا تھا؟ دوستو، آج ہماری اس کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹس میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں اور مزید اچھی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔